بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 49۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلی درس میں ہم نے ملائمات کے اعتبار سے جو استعارہ کی تقسیم بندی تھی اس بارے میں گفتگو شروع کی تھی۔ ملائمات کے اعتبار سے استعارہ کی 3 قسمیں ہیں: استعارہ مرشحہ، استعارہ مجردہ اور استعارہ مطلقہ۔ ان تینوں میں سے 2 ہم تفصیل سے پڑھ چکے تھے اور استعارہ مطلقہ کی عبارت رہتی ہے، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کے درس میں مکمل کریں۔ ملائمات کے اعتبار سے استعارہ کی 3 قسمیں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے استعارہ مرشحہ۔ استعارہ مرشحہ یعنی جس میں مستعار من کے ملائمات میں سے کوئی ملائم ذکر ہوتا ہے۔ استعارہ مجردہ کیا ہے؟ تو استعارہ مجردہ وہ ہے کہ جب ارکان استعارہ مکمل ہونے کے بعد مستعار لہ کے ملائمات میں سے کوئی ملائم جملے میں ذکر ہو۔ اب تیسرا جو قسم ہے وہ ہے استعارہ مطلقہ۔ استعارہ مطلقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ استعارہ مطلقہ یعنی ارکان استعارہ کے علاوہ جملے میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس کا تعلق مستعار من یا مستعار لہ کے ساتھ ہو، یعنی جب مستعار من اور مستعار لہ میں سے کسی کا بھی ملائم ذکر نہ ہو تو یہ ہے ہمارے پاس استعارہ مطلقہ۔ یہاں ملائمات تو ہوں جملے میں لیکن دونوں کے ملائم ذکر ہو، ملائم یعنی مستعار من کا بھی ذکر ہو اور مستعار لہ کا بھی ذکر ہو۔ جب دونوں کے ملائمات ذکر ہیں تو اذا تعارض تساقط رد الی الاصل۔ کیونکہ مستعار من کا ملائم جب کلام میں ذکر ہوتا ہے تو وہ کلام کو تقویت دیتا ہے، وہ استعارے کو تقویت دیتا ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ گویا یہ یہاں پر تشبیہ ہے ہی نہیں، یہ دونوں 100% ایک جیسے ہیں۔ اور جب کلام میں اس مستعار لہ کا ملائم اگر ذکر ہو تو وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پر تشبیہ موجود ہے، یہاں پر یعنی ایک چیز میں مبالغہ ہے، مشبہ میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے اور مشبہ میں مبالغہ کیا گیا ہے، البتہ وہ مبالغہ تناسی تشبیہ کے حد تک نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو اذا تعارض تساقط رد الی الاصل، نہ تو پھر وہ جملہ جو ہے یعنی وہ جو استعارہ ہے نہ تو پھر وہ ہم استعارہ مرشحہ قرار دے سکتے ہیں کیونکہ مستعار لہ کا ملائم بھی موجود ہے، اور نہ پھر ہم اس کو استعارہ مجردہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ مستعار من کا جو ملائم ہے وہ بھی موجود ہے۔ پس اس کو ہم استعارہ مرشحہ کے دائرے میں بھی داخل نہیں کر سکتے اور استعارہ مجردہ کے دائرے میں بھی داخل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے ساتھ کیا کریں؟ یہ وہ قسم کے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے یعنی استعارہ مطلقہ، پس اس کو ہم استعارہ مطلقہ کے دائرے میں ہی داخل کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم استعارہ مطلقہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ اذا تعارض تساقط رد الی الاصل، تو اصل وہی ہے کہ یہ دونوں یعنی ہم اس کو کیا قرار دیں؟ استعارہ مطلقہ قرار دیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی قرار نہ دیں۔ اب استعارہ مرشحہ کو باقی 2 پر ترجیح دی جاتی ہے، اس بارے میں بھی کل گفتگو ہو گئی تھی کہ کیونکہ اس میں تناسی تشبیہ تو ویسی بھی ہے کہ یہ جو ملائم ذکر ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے، ہماری یقین دہانی کر رہا ہوتا ہے کہ مستعار لہ اور مستعار من جو ہے 100% ایک ہی جنس میں سے ہیں، اور پھر استعارہ مطلقہ جو ہے وہ استعارہ مجردہ پر ترجیح رکھتا ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، آج کے درس میں کوئی مشکل نقطہ نہیں ہے۔ المطلقہ ہی التی لم تقترن بما یلائم المشبہ والمشبہ بہ۔ استعارہ مطلقہ کیا ہے؟ استعارہ مطلقہ وہ استعارہ ہے کہ جس میں مشبہ بہ
اور مشبہ یعنی مستعار من اور مستعار لہ میں سے کسی ایک کا بھی ملائم ذکر نہ ہو قولہ تعالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ینقضون عہد اللہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے ساتھ محکم عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ینقضون اپنے اصل معنی میں نہیں آیا، توڑنا تو یعنی توڑا تو محسوسات میں سے کوئی چیز ہو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، عہد تو کوئی محسوس چیز نہیں ہے نا کہ جس کو ہم توڑیں۔ ہاں یہاں پر ینقضون جو ہے وہ یبطلون کے معنی میں آیا ہے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو باطل کر دیتے ہیں اور اس کا جو پاس ہے وہ نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں پر مستعار لہ اور مستعار من میں سے کسی کا بھی ملائم ذکر نہیں ہے، فقط ارکان استعارہ ہے اور بس۔ او ذکر فیہا ملائمہما معا، یا یہ ہوتا ہے کہ مستعار من اور مستعار لہ دونوں کے ملائم ذکر ہوتے ہیں۔ اب جب دونوں کے ملائم ذکر ہوتے ہیں، جو مستعار من کا ملائم ہوتا ہے وہ کلام کو اور بہتر کرتا ہے مبالغے کے اعتبار سے، کلام میں انتہا درجے کا مبالغہ کر دیتا ہے، لیکن جو مستعار لہ کا ملائم ہے وہ کلام کو مبالغے کے اعتبار سے کم کر دیتا ہے، مبالغے کے اعتبار سے کلام کا درجہ کم کر دیتا ہے۔ تو اذا تعارض تساقط، جب ان دو کے درمیان تعارض ہو گیا کہ کیا کریں ہم اس جملے کے ساتھ، اس میں زیادہ مبالغہ ہو یا کم مبالغہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اذا تعارض تساقط رد الی الاصل، بس یہاں پر چونکہ تعارض موجود ہے تو کیا کریں گے، اس کو بھی ہم استعارے مطلقہ میں شمار کر دیتے ہیں، اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو مطلقہ ہے۔ کقول زہیر، جس طرح کے زہیر کا شعر ہے، لدا اسد شاک السلاح مقذف لہو لبد اظفارہ لم تقلم، وہ جوان مرد کے جو مسلح اور جنگوں میں آزمایا ہوا ہے، اس کے گردن کے بال اور پنجے کاٹے نہیں گئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مستعار من کی ملائمات بھی موجود ہیں اور مستعار لہ کی ملائمات بھی موجود ہیں۔ شاک السلاح مقذف، یہ مستعار لہ کے ملائمات ہیں، اور لہو لیبد اظفارہ لم تقلم، لہو لیبد اظفارہ، یہ جو ہیں یہ مستعار من کے ملائمات۔ تو فرماتے ہیں کہ استعار الاسد للرجل شجاع، شاعر نے کیا کیا ہے، اسد کو رجل شجاع سے استعارہ لیا ہے۔ وقد ذکر ما يناسب المستعار لہ، اب رجل شجاع کے ساتھ جو چیز مناسبت رکھتی ہیں، مقذف، صرف مقذف نہیں بلکہ شاک السلاح مقذف، اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہو تجرید، تو یہ کیا ہے، یہ استعارہ مجردہ کے اوصاف میں سے ہے، یہ تجرید ہے کیونکہ مستعار لہ کا ملائم ذکر ہے۔ ثم ذکر ما يناسب المستعار من، پھر اس کے بعد شاعر نے ذکر کیا ہے جو مستعار من کا مناسب ہے، وہ کیا ہے، لہو لیبد، یعنی لیبد اظفارہ، لیبد اظفارہ جو ہے یہ مستعار من سے تعلق رکھتے ہیں، شعر سے، اسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ لم تقلم وہو تشریح، اب یہ تشریح ہے، مرشحہ ہے، اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، واجتماع التجرید والتشریح یؤدی الی تعارضہما، اب یہاں پر دونوں جمع ہو گئے ہیں نا، یعنی مجردہ بھی ہیں مرشحہ بھی ہے، دونوں ہیں، دونوں کے کیونکہ ملائمات موجود ہیں تو تعارض ہے، تو فرماتے ہیں کہ اذا تعارض، اذا تعارضہما وسقوطہما، اذا تعارض تساقط، تو فارمولہ ہے کہ جب جہاں پر بھی تعارض ہو تو ہم دونوں کو چھوڑیں گے، تساقط، وہاں پر دونوں ساقط ہو جائیں گے۔ فَكَأَنَّ الْإِسْتِعَارَةَ لَمْ تَقْتَرِنْ بِشَيْءٍ وَتَكُونُ فِي رُتْبَتِهِ الْمُطْلَقَةِ، گویا ایسا ہے کہ یہاں پر یعنی اس استعارہ کے ساتھ نہ تو مستعار من کے ملائمات میں سے کوئی ملائم ہے اور نہ مستعار لہ کے ملائمات میں سے کوئی ملائم، کیونکہ دونوں ساکت ہو گئے نا، دونوں آپس میں ٹکر گئی، تو جب ٹکرا گئے تو دونوں ساکت ہو گئے،
اور جب ساکت ہو گئے ختم ہو گئے تو گویا یہ ایسا ہے جیسا کہ یہ استعارہ مطلقہ ہے، یعنی گویا کہ یہاں پر کسی کے ساتھ بھی ملائم نہیں ہے، بس یہ بھی مطلقہ کے رتبے میں ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ التَّشْرِيحَ أَبْلَغُ مِنْ غَيْرِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى التَّحْقِيقِ الْمُبَالَغَةِ بِتَقْوِيَةِ تَنَاسِّ تَشْبِيهِ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو تشریح ہے یعنی استعارہ مرشحہ ہے یہ زیادہ بلیغ تر ہے، یعنی مبالغے کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں مبالغہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں یعنی استعارے میں تو ویسے بھی تناسی تشبیہ موجود ہوتی ہے، یعنی استعارہ کی بنیاد اسی پر ہے کہ گویا کہ مستعار لہ اور مستعار من میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، دونوں ایک ہی جنس کے ہیں۔ لیکن جب ہم مستعار من کے ملائم کو ذکر کرتے ہیں تو یہ قسم کی تائید ہے کہ ہم واقعاً ان میں فرق ہے ہی نہیں، یعنی ہم بالکل تشبیہ اور تشبیہ کو ہم بالکل یعنی درمیان میں سے ہٹا دیتے ہیں۔ وَتَقْوِيَةِ اِدْعَاءِ فَرْدِيَّةِ الْمُسْتَعَارِ لَهْ لِلْمُسْتَعَارِ مِنْهُ وَكَأَنَّ الْإِسْتِعَارَةَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ أَصْلًا، یعنی جب ہم مستعار من کے ملائم کو ذکر کرتے ہیں گویا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر استعارہ بھی نہیں ہے، یہاں پر استعارہ بھی نہیں ہے، یہاں پر تشبیہ اور استعارہ اصلاً ہے ہی نہیں، بلکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، مستعار لہ اور مستعار من بالکل ایک جیسے ہیں۔ وَالْإِطْلَاقُ أَبْلَغُ مِنَ التَّجْرِيدِ، لیکن یہ جو اطلاق ہے استعارہ مطلقہ جو ہے یہ مجردات سے بہتر ہے۔ فالتجرید اضعف الجمیع، اور جو تجرید ہے یہ دونوں سے ضعیف تر ہے، کیونکہ تجرید ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ان دونوں کے درمیان تشبیہ ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ایک کی تشبیہ دی ہے دوسرے سے۔ لأن به تضعف تناسی تشبیہ، کیونکہ استعارہ مجردہ میں تناسی تشبیہ یعنی تشبیہ کا تصور سے ہی ہٹا دینا، تشبیہ کا بھول جانا کیا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ آپ مستعار لہ کی ملائمات میں سے ایک ملائم کو ذکر کرتے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر مستعار من اور مستعار لہ میں سے ایک کو دوسرے سے تشبیہ دی ہے، یعنی تشبیہ دینے کی طرف جو ہے وہ ہمیں استعارہ مجردہ لے کر آتا ہے، لیکن بذات خود جو استعارہ ہے وہ ہمیں اس طرف لے کر جاتا ہے کہ نہیں ان دونوں میں تشبیہ ہی نہیں ہے، یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ اور پھر استعارہ مرشحہ میں کیا ہوتا ہے، بالکل مہر لگا دیا جاتا ہے کہ نہیں ان کے درمیان تو بالکل سمجھو کہ نہ تو تشبیہ ہے نہ استعارہ ہے، بلکہ 100% ایک جیسے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے جو ہے استعارہ مرشحہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی زیادہ ابلغ ہے، بلیغ تر ہے، وہ ترجیح رکھتا ہے مطلقہ پر اور مطلقہ ترجیح رکھتا ہے مجردہ پر۔ وَكَمَا يَجْرِي هَذَا التَّقْسِيمُ فِي التَّصْرِيحِيَّةِ يَجْرِي أَيْضًا فِي الْمَكْنِيَّةِ، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تقسیم بندی ہے کہ جس طرح استعارہ تصریحیہ میں ہوتا ہے، مصرحہ میں ہوتا ہے، اسی طرح یہ مکنیہ میں بھی ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔